لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرے والدین مجھے تانے دیتے ہیں، مجھ سے پڑھائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی میرا دل پڑھائی کرنے کا، اور میرے والدین مجھے فالتو انسان سمجھتے ہیں اور فالتو انسان کے تانے دیتے ہیں. تو پڑھ لو، کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے تم بعد میں کیا کدال چلاؤ گے کیا؟ پڑھنے کے بعد شروع میں ٹینشن ہے، پوری زندگی کیا ہے؟ آسان. اور اگر نہیں پڑھا تو ابھی مزے ہیں، پوری زندگی ٹینشن. اللہ یہ کہ کوئی بزنس کر رہا ہو آج سے، نارملی پھر وہ مزدوری کی طرف جائے گا. اور پڑھائی میں خوب سمجھ لیں، جو دل نہیں لگتا، بس یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اسکول میں. پھر میرے ایک ریلیٹیو ہے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا نا، تو جب بیسک چیزیں پڑھانا شروع کی تو پھر مجھے کیمسٹری اور فزکس سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. پھر مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو یہ میں بھگتا ہوا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بچے کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی ہوتی اور اس کو آگے کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انگلش میں ہے پڑھائی، تو انگلش ہی نہیں آتی اس کو، تو خاک پڑے گا وہ. سمجھ رہے ہو؟ بیسک انگلش ہی نہیں آتی اس کو، تو 8ویں تک صحیح پڑھا نہیں ہوتا، 9ویں میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو نہیں آتا. تو بچوں کے لیے نا اسکولوں میں تو دماغ سے نکال دو کہ بچہ پڑھے گا. یہ 40 بچے، 20 بچے ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر ان کو صحیح طرح سے پڑھا دے، چاہے کتنا اچھا اسکول ہو. ہوم اسکولنگ میں بچہ پڑھ لیتا ہے. تو ہوم اسکولنگ میں کوئی ایسا ٹیچر کا انتخاب کریں جو خیر خواہ ہو اور وہ آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائے. وہ ان کو یعنی ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کرے. کوئی بھی فن جب پڑھا رہا ہے نا تو کوشش کرے اس کو یہ فن آ جائے. دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں، کے پی کے جو خیبر پختونخوا ہے نا، وہاں کے علماء جو گاؤں دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت زبردست استعداد والے علماء ہوتے ہیں. وہ ہم جب ان سے ملتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. پنجاب میں بھی ایسے ہی، گاؤں دیہاتوں کے علماء بہت، وہ مشہور نہیں ہوتے اس لیے کہ میڈیا پہ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ان کو، بہت استعداد ہوتی ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں جو سیٹ اپ ہے نا پڑھائی کا، وہ قدیم سیٹ اپ چل رہا ہے. پہلے زمانے میں پتہ ہے کیسے پڑھا جاتا تھا؟ 2 چیزیں ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، یہ سمجھیں اچھی طریقے سے، اور اسی اصول پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے پڑھائی میں. پہلے زمانے میں ایک تو دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. عالم سب کو کہا جاتا تھا، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا علم. یوں کہا جاتا تھا یہ عالم الہندسہ ہے، یعنی انجینئر ہے، یہ عالم الطب ہے، یہ میڈیکل سائنس کا عالم ہے، یہ عالم الفقہ ہے، اس کو قرآن و سنت سے مسائل آتے ہیں، یہ عالم الحدیث ہے، اس کو حدیث کی تخریج کا علم ہے اور سندوں کا علم ہے، یہ عالم التفسیر ہے، یا کیا مطلب اس کو قرآن کی تفسیر میں ایکسپرٹ ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کو جو علم حاصل کرنا ہوتا نا، وہ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا، اور اس علم میں جب تک ایکسپرٹ نہ بن جاتا کسی دوسرے علم کی طرف نہیں جاتا تھا وہ. مثال کے طور پر کسی کو عربی سیکھنی ہے، عربی کے دو حصے ہیں، ایک گرامر کے 2 حصے ہیں، ایک صرف کہلایا جاتا ہے اور ایک نحو. یہ گرامر کے 2 حصے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے عربی ادب. تو پہلے پتہ ہے کیسے عربی سیکھتے تھے؟ اب کیسے سیکھ رہے ہیں؟ پہلی کلاس میں صرف کی کتابیں بھی ہیں، نحو کی کتابیں بھی ہیں، عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں. کسی بھی چیز میں کچھ بھی اس کو نہیں آ رہا ہوتا. اچھا، میں نے اس قدیم طریقے سے ہی دین کا علم حاصل کیا الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. میں نے جب عربی گرامر میں صرف پڑھی ہے تو نحو نہیں پڑھی، ٹوٹلی پورے سال صرف ہی پڑھی ہے میں نے. پھر جب نحو پڑھی ہے تو صرف نحو پڑھی ہے. تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے، جیسے ٹینسز ہیں نا، ٹینسز آپ انگلش سے سمجھ لیں، انگلش گرامر کے بہت سارے پارٹس ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے وہ فلاں علاقے میں انگلش میں ٹینسز کے بڑے ماہر عالم ہیں. تو جا کے اس سے پورے ٹینسز، صبح شام ٹینسز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں کھانا، وہیں ناشتہ، اور استاذ کی خدمت میں اسی کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں، اسی کے کپڑے بھی دھو رہے ہیں، اسی کی بھینسوں کو نہلا بھی رہے ہیں. جب بھی ٹیچر آئے گا اس سے پڑھنا شروع. یہ اسٹائل ہوتا تھا ونس اپون اے ٹائم مسلمانوں کے تعلیم حاصل کرنے کا. سمجھتے ہو؟ اب عربی گرامر میں صرف پڑھنا ہے تو صرف ہی پڑھتے چلے. جب صرف میں ایکسپرٹ ہو گئے نا، اب آ رہے ہیں نحو کی طرف. نحو میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے تو اب آ رہے ہیں عربی گرامر کی طرف. یہ عالم بننے کا بتا رہا ہوں، پہلے علماء کیسے بنتے تھے. اب عربی گرامر ہو گئی تو اب عربی ادب کی طرف. عربی ادب کی کتابیں، نفحۃ العرب ہے، القراءۃ الراشدہ سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہے المقامات ہے. تو جتنی عربی گرامر، متنبی ہے، حماسہ ہے، عربی گرامر کی شاعری، وہی پڑھتے رہتے تھے. اتنی مہارت ہو جاتی، ہزار اشعار زبانی یاد کر لیتے.
اتنے ماہر ہوتے. پھر جب عربی میں عبور ہو گیا پھر آتے تھے قرآن کی طرف, تفسیر کی طرف, پھر حدیث کی طرف, پھر فقہ کی طرف. اس طرح سے پہلے زمانے میں عالم بنتا تھا. پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں اب بھی کیا ہے, یہی طریقہ ہے. تو جو ان طریقوں سے عالم بنے بہت ماہر ہیں, کیونکہ ان کو بہتوں کو اردو نہیں آتی اس لیے مشہور نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچے کا بھی نا علم حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ یہی ہے. اسکولوں میں 6-7 سبجیکٹ اکٹھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے. میں اتنا بیزار ہوں نا اسکولوں سے کہ میں کیا بتاؤں. میرے بچے بھی اسکول میں ہی پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, زیادہ تر پیسہ میرا رنگ کے ڈبوں پہ خرچ ہو رہا ہے. اب تک بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا آلو بنا رہے ہیں, ٹماٹر بنا رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہو یار تم, ہم تو سسٹم چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے مجھے تو کوئی ٹیوٹر ایک گھر میں نے اپنے بھانجے کو رکھ لیا کہ تم ان کو پڑھاؤ. میں نے کہا اسکول جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, میں اسکول کی تعلیم کو ویلیو نہیں دے رہا, لیکن اسکول بہت اچھا ہے, لیکن میں اپنے بھانجے کو بھاری فیس دے رہا ہوں اور بول رہا ہوں بھائی ہوم اسکولنگ کے ذریعے نا ان کو اس ٹریک پہ چلانا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اسکول کو میں لفٹ نہیں کرا رہا, وہ جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اسکولوں میں کبھی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو کتنا اچھا اسکول ہو, کیونکہ 20-30 بچوں کو ایٹ اے ٹائم پڑھانا پاسبل ہے ہی نہیں, اور اتنی ساری کتابیں اس کے تھوپڑے پہ لادنا بہت سلولی چلے گا وہ. اور جو بچے پڑھ گئے ہیں وہ اپنی ایفرٹ اپنی محنت سے پڑھے ہیں, اسکول کی محنت. اور آپ کہہ سکتے ہو فلاں اسکول کا تو رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے, اور بھائی ایڈمیشن ہی اچھے بچے کی کرتے ہیں, وہ سارے ٹاپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں لا کے ان کی محنت نہیں ہوتی, پھر وہ ٹاپ کر لیتے ہیں تو نام فلاں اسکول کا بلند ہوتا ہے. آپ رکھو ایڈمیشن بالکل اوپن, جو بھی آ جائے, جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے سب بچے آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ یہ ٹاپ کا رزلٹ لا کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. تو وہ دوسروں کی محنت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو اسکولوں میں نہیں ہوتا میرے بھائی, پڑھائی کا یہ. میں نے جب پڑھا نا دین کا علم, تو میں جب مدرسے میں گیا تو اکیلا تھا, وحدہ لا شریک لہ میرے استاذ مجھے کہا کرتے تھے. اور میرے استاذ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب, اللہ ان کی انہیں برکت دے, پنڈی میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے صرف پڑھائی. میں اکیلا, صرف کے ایسی بہترین سمجھ میں آئی, گردانیں یاد کی, قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن نقلت قلنا. یہ ایک ہے, ابھی ایسی سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا والی سب سے مشکل ہے. تو قیل قیلو قیلت قیلتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. یقولون تقولون تقولان یقولون تقولون تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا قولوا نقولوا قل قولا قولوا قولی قولا قلنا قولن نقولان قولن نقولن نقولان قلنان قولن 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 قولن. یہ سارے صیغے ایسے رٹے, پھر ان کی ہم نے ترکیبیں پڑھی کہ یہ قالا اصل میں قولا تھا, واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو اس لیے واو کو الف سے تبدیل کر دیا. یہ گرامر کے قاعدے لگتے ہیں اس کے اوپر, فلاں جگہ یہ فلاں بھی تو متحرک ہے, اس کا ماقبل مفتوح ہے, وہ کیوں الف سے نہیں تبدیل ہو رہا, اس کی اعتراضی مثال ہے, اس کی اتفاقی مثال ہے. ایسا ہمارے استاذ نے 1 سال ہمیں نچوڑا ہے اور اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ اب تک یعنی کتنے سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, وہ سارے قاعدے تقریباً یاد ہیں ابھی بھی. اور جب میں نے صرف پڑھی ہے میں پڑھانے کے قابل ہو گیا تھا. یعنی عربی گرامر میں صرف ایک حصہ جب پڑھا نا تو پڑھانے کے قابل ہو گیا. پھر ہم نے جب نحو پڑھی تو نحو بھی پڑھتے رہتے تھے, چھوٹی موٹی 2-4 کتابیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھی. تو نحو میں اتنی پریکٹس. تو یہ جو اسٹائل ہے نا پڑھنے کا, اسکولوں میں یہ اسٹائل چلے گا تو سائنسدان پیدا ہوں گے. جو اسٹائل چل رہا ہے اس سے انسان کے بچے پیدا ہو جائیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کے بچے بھی پیدا ہو گئے نا, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں. کلر کے ڈبوں کو اٹھا کے پھینک دو, خدا کے لیے تنگ آ گئے ہم تو. یار اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈرائنگ میں, چھوڑ دو یار, ہم نے اس کو آرٹسٹ نہیں بنانا ہے. کہتے نہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ نیچرل وے ہے. کیلا خود بنائے گا تو اس کو سمجھ میں کیلا آئے گا. ہم نے کیلا سمجھانا ہی نہیں ہے اس کو, چھوڑ دو. ہم نے اس کو خربوزہ سمجھانا ہے, کیلا ہم نے اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے. ہو گئے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جتنی محنت لگ رہی ہے نا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اب امریکہ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں نا, جو چاہتے ہیں کچھ, ان کے بچے ہوتے نہیں, ایک آدھ اگر ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے, تو وہ ہوم اسکولنگ کی طرف. اور نیٹ پہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہیں, بڑے ماہر ہیں. وہ جو ڈین عبد القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے ان کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر ذیشان. تو وہ ہوم اسکولنگ پہ بہت زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, ان سے وہ ورکشاپ سیکھ لیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.